اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وضو کا پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ انسان وضو کرتے وقت کون کون سی غلطیاں کرتا ہے جس سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے وضو کی نیت کرنی ہے اور وضو کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے دائیں ہاتھ کو دھونا ہے، پھر بائیں کو دھونا ہے۔ دائیں ہاتھ کے دھونے سے پہلے دائیں ہاتھ کو دھوتے وقت آپ نے انگلیوں کا خلل کرنا ہے۔ تو میں وضو کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے ہاتھ دھو لی ہے۔ اس کے بعد کلی کرنی ہے، 3 مرتبہ کلی کرنی ہے۔ دائیں ہاتھ سے کلی کرنی ہے۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا ہے، 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، اور بائیں ہاتھ کی یہ چھوٹی جو انگلی ہے اس سے آپ نے ناک کو صاف کرنا ہے۔ یہ میں نے اب دائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کیا ہے۔ تو دائیں ہاتھ سے ناک کو صاف نہیں کرنا، بلکہ بائیں ہاتھ سے آپ نے اس طرح ناک کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پیشانی سے لے کر یہ ٹھیڑی تک جو ہے آپ نے چہرے کا دھونا ہے، ایک کان کے لوب سے دوسری کان تک، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے چہرے کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ جس بندے کی داڑھی گھنی ہے وہ اس طرح دائیں ہاتھ سے خلال کرے، اگر کسی کی گھنی نہیں ہے تو وہ نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جلد کا دھل جانا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی کونیوں کو دھونا ہے، پہلے دائیں ہاتھ کی کونی کو دھونا ہے، پھر بائیں ہاتھ کی کونی کو دھونا ہے، اس طرح۔ یہاں تک کونیوں کا دھونا یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اس کے بعد آپ نے چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، یہ اس طرح آپ نے کر لینا ہے۔ اس طرح یہ دیکھیں، اس طرح آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو سر کی چوٹی ہے اس تک آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس طرح، پھر اس انگلی کو پوری طرح کان میں گھمانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے انگوٹھے کو کان کی بیک سائڈ پہ آپ نے گھما دینا ہے۔ پھر یہ دونوں ہاتھ کی جو بیک سائڈ ہے اس کو آپ نے گردن پہ اس طرح پھیرنا ہے۔ اس کے بعد پہلے دائیں پیر کو دھونا ہے، اس کے بعد بائیں پیر کو دھونا ہے، اور دھوتے وقت انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے۔ بائیں ہاتھ سے آپ نے اپنے دائیں پیر کو دھونا ہے، اور اس کے بعد بائیں پیر کو آپ نے بائیں پیر سے ہی دھونا ہے۔ یہ ہے وضو کا صحیح طریقہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ بندہ کون کون سی غلطیاں کرتا ہے جس سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ چہرے پہ پانی ڈالتا ہے تو کچھ لوگ پانی زور سے چہرے پہ مارتے ہیں، تو اس سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ زور سے پانی ڈالنا منع فرمایا ہے، آرام سے پانی اس طرح آپ نے ڈالنا ہے۔ ایک یہ غلطی کچھ لوگ کرتے ہیں، اور دوسری اکثر لوگ جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسح کرتے وقت غلطی کرتے ہیں جس سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس طرح آپ نے مسح کرنا ہے۔ کچھ لوگ پہلے چومتے ہیں، پھر ماتھے پہ لگاتے ہیں، اور پھر چوتھائی سر کا مسح کرتے ہیں۔ یہاں سے چومنا پھر ماتھے پہ لگانا یہ مکروہ ہے، اس طرح چوتھائی سر کا مسح نہیں ہوگا۔ آپ نے جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو اس طرح دھونا ہے، آپ نے یہاں سے لے کر یہ جو سر کی اینڈ ہے اس پر آپ نے اس تک آپ نے مسح کرنا ہے، چومنا نہیں ہے، نہ ہی ماتھے پہ لگانا ہے۔ اگر آپ لگائیں گے تو آپ کا وضو مکروہ ہو جائے گا، آپ کا وضو صحیح طریقے سے نہیں ہوگا۔ یہ اکثر اوقات لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ جو ہے یہاں تک ہاتھ پھیرتے ہیں، یہاں اینڈ تک، تو یہاں اینڈ تک ہاتھ پھیرنے سے بھی وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔
آپ نے یہاں تک لا کر ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے. یہ غلطیاں ہیں. آپ نے وضو میں یہ غلطیاں نہیں کرنی. آپ کا بالکل وضو ٹھیک ہوگا. آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کو, تاکہ جن لوگوں کی غلطیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرا.